السلام علیکم ناظرین، آج کیونکہ ابھی مدر ڈے گزرا ہے، یہ جو ہمارے انگریز ہیں یہ سال میں ایک دفعہ مدر ڈے مناتے ہیں. چلیں ماں کے لیے اس دن بڑی جو کچھ بھی ان کی مصروفیت سے ٹائم ملتا ہے وہ اپنے ماں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں تو ماں کی بہت اہمیت ہے. جنت کا سایہ ہے، پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ہر لمحے ماں کی خدمت کی بات کی گئی ہے، ایک سال میں نہیں. جہاں باپ جنت کا دروازہ ہے وہاں ماں جنت کا سایہ ہے. آج ایک اس ڈے کے حوالے سے ایک میسج پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ کو دینا چاہتا ہوں. حقیقی واقعہ ہے. ایک بیٹا جو صاحب حیثیت ہے، کیونکہ عیدی اور اس طرح کے کئی ایسے سینٹرز ہیں کراچی میں یا پاکستان میں جہاں پہ بزرگ لوگ بوڑھے لوگ رہتے ہیں. آپ جائیے ملیے، میں ملا ہوں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ وہاں رہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بچوں کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، تو وہ ماں باپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے ان پر کیا ہوگا کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو ایک نہیں دو بنگلے خرید سکتے ہیں، دو گاڑی خرید سکتے ہیں، اور ہوتی بھی ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی ماں کو عیدی ہاؤس پہنچایا ہوا ہے. ایک شخص کی کہانی ہے، حقیقی ہے. اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آج چلیے ماں آپ کو میں باہر لے جاؤں گا. ماں بہت خوش ہوئی کہ شاید میرے بیٹے کو کوئی خیال آ گیا ہے مجھے باہر لے جانے کا، گھمانے کا، ورنہ ماں بیچاری اسی گھر میں اسی کمرے میں رہتی تھی اور ان پوتوں کے ساتھ، پوتا تھا ان کا، ان کے ساتھ کھیلتی تھی. نہ ماں کا شوہر تھا، نہ ماں کی اور اولاد تھی. یہی ایک واحد بیٹا تھا جسے پال پوس کر بڑا کر کے پوری جمع پونجی اس پہ لگائی تھی اور اس کو اس قابل بنا دیا تھا، اور پھر اس کی شادی ہو گئی. جب وہ جانے لگی تو پوتا ہاتھ پکڑ لے کہ نہیں دادی جان آپ نہیں جائیں گی، اور وہ چمٹ گیا. باپ نے پوتے کو یعنی اپنے بیٹے کو دھکا دیا اور ماں سے کہا اس کو پکڑیں، اور اپنی ماں کو کہا آپ گاڑی میں بیٹھیں. ان گاڑی میں بٹھایا. پوتا روتا رہا، اور پھر ماں کو بٹھا کر وہ عیدی ہاؤس پہنچ گئے، اور انتظامیہ سے پہلے بات کی ہوئی تھی ان کے حوالے کر دیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ماں نے پوچھا کہ مجھے یہاں کہنا ماں آپ اب یہیں رہیں گی اور میں آپ سے ملنے آیا کروں گا اور روزانہ ملنے آیا کروں گا اور آپ کے لیے پھل فروٹ بھی لاؤں گا. ماں کو پھل فروٹ ان چیزوں سے کیا لگاؤ. اس کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ اس نے بیٹے نے اپنے سے دور کر دیا. کم از کم گھر میں اس کی شکل تو مل جاتی تھی دیکھنے کو. تو ماں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے انتظامیہ کے ساتھ چلی گئی. بیٹا ایک دن بعد، 2 دن بعد، پھر یہ سلسلہ ہفتوں میں ہوا، پھر 15 دن میں ہوا، پھر مہینے میں ہو گیا کہ ملنے آتے تھے. مہینے کے بعد بات ترستی رہتی تھی، آنکھیں لگی رہتی تھیں، آج بیٹا آئے گا، آج بیٹا آئے گا. بیٹا فرصت نہیں تھی. جب بیٹا ماں کو چھوڑ کر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی ماں کو عیدی خانے میں جمع کر عیدی خانے کے حوالے کر دیا ہے. اب آپ کی پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. پتہ نہیں کون سی پریشانی تھی. تو بیگم بہت خوش ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کہ 1 ہفتے میں، 15 دن میں، پھر 1 مہینے میں، پھر 6 مہینہ ہو گیا ماں سے ملنے میں. جب کچھ 4-5 سال کا عرصہ گزرا تو ماں نے ایک دفعہ، پہلی دفعہ ماں نے فون کیا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ انتظامیہ سے کہا کہ میری بات کرائیں. انہوں نے بات کرایا. کہتا بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہے، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے آ کے فوراً مل لو، مجھے تم سے کچھ کہنا بھی ہے. بیٹے نے کہا کہ میں مصروف ہوں، میں آ جاؤں گا 1-2 دن میں. پھر بھی ماں نے انسسٹ کیا. پھر دوسرے دن انتظامیہ نہیں گیا بیٹا. دوسرے دن انتظامیہ نے فون کیا کہ آپ کی امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ آ جائیں. کافی انسسٹ کیا تو بیٹا ماں سے ملنے کے لیے پہنچ گیا. ماں سے جا کے کہتا ہے کیا ماں آپ نے یہ شور مچایا ہوا ہے، کیوں بلایا مجھے، کیا چاہیے آپ کو. کہتے بیٹا میں بس میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اب میری ملاقات تم سے ہو نہ ہو، کیونکہ تم اب 6 مہینے 4 مہینے میں آتے ہو، میں بہت مصروف رہتا ہوں. ہاں بیٹا اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ میں تم سے ایک التجا کر سکوں، ایک خواہش کر سکوں. بیٹے نے کہا بتائیے کیا خواہش ہے آپ کی. کہتے بیٹا یہ جو جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر نا پنکھا لگا دو.
یہ کچھ پنکھے ہوں جہاں میں رہتی ہوں جن عورتوں کے ساتھ، یہاں پہ پنکھے لگا دو. تو بیٹے نے کہا کہ 4-5 سال بعد آپ آج مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ پنکھا لگا دو، اور یہ آپ کی بہت بڑی خواہش ہے؟ کہتی ہاں میری بہت بڑی خواہش ہے. اور 4-5 سال بعد کہہ رہی ہیں ہاں بیٹا میں، کیونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ اب میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی. 4-5 سال تک تو میں نے یہ تکلیف برداشت کی. مجھے پتا ہے کتنی گرمی پڑتی ہے بیٹا، اور بوڑھوں کے لیے کتنا مشکل حالات ہوتا ہے کہ کس طرح وہ گرمی برداشت کرتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں یہاں پنکھا لگا دو. بیٹے نے کہا اماں اب جب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، اب زیادہ دن نہیں رہ سکتی، پھر آپ آج کہہ رہی ہیں. تو ماں کیا کہتی ہے، جملہ سنیں، ماں کی آپ فیلنگز دیکھیں. اس نے کہا بیٹا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، کل جب تمہاری اولاد بوڑھے ہونے کے بعد تمہیں اٹھا کر اسی عیدی ہوم میں چھوڑ جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی کہ میں تو پنکھے کے بغیر وقت گزار گئی، تم کیسے گزارو گے بیٹا. یہیں پر یہ بات ختم کرتا ہوں. بہت بڑا میسیج ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.